تو جی ہم نے بات کی مہنگائی کی، اس کی وجوہات کی، پھر وسائل کے ٹھیک استعمال کی، اور پھر ہم نے سمجھا کہ چیزوں کا مہنگا ہو کر سستا ہو جانا کیوں نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں معیشت کے استحکام کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بات ہوگی ڈسپوزبل انکم کی۔ آسان ترین لفظوں میں یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ لوگ گھر لے کر جاتے ہیں یا اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال لیتے ہیں کہ اگر کسی کی تنخواہ ہے 10,000، خدا نہ کرے مگر مثال کے لیے سمجھ رہے ہیں، اور اس 10,000 پہ اس کی پینشن کے لیے کاٹے جاتے ہیں 2,000 اور اس کو ٹیکس دینا ہوتا ہے 1,000، تو اس کے ہاتھ میں کتنے آئے؟ بالکل ٹھیک، 7,000۔ تو جی یہ پیسہ کہلاتا ہے ڈسپوزبل انکم۔ معاشیات کے حصولوں کے حساب سے ہر شخص کو اپنی ڈسپوزبل انکم سے کچھ نہ کچھ پیسہ ضرور بچانا چاہیے۔ ایسا اس لیے کیونکہ آج کا بچایا ہوا پیسہ کل کا سرمایہ بنتا ہے۔ جب ہم پیسہ بچاتے ہیں تو ایک خاص رقم کے جمع ہونے کے بعد اسی کو ذریعہ بناتے ہیں اپنی آگے کی کمائی کا۔ مثال کے طور پہ جب ہم اس پیسے سے کوئی چھوٹا سا کاروبار کھول لیتے ہیں، یا کسی ایسی چیز کے حصول کا جس سے روزمرہ کا خرچ کم کیا جا سکے اور وہ پیسہ بھی محفوظ رہے۔ مثال کے طور پہ ہم پیسہ جمع کر کے گھر خرید لیتے ہیں، اس سے ہمارا ماہانہ کرایہ بھی بچنے لگتا ہے اور پیسہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں معیشت میں استحکام لاتی ہیں اور یوں عام آدمی ذریعہ بنتا ہے اپنے ملک کو خوشحال بنانے کا۔ البتہ یہ اصول صرف اس صورت میں لاگو ہو سکتا ہے جب ملک کی معیشت ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہو۔ جس ملک میں فی آدمی تنخواہ بس اتنی ہی ہو کہ وہ 1 مہینہ چلا سکے اور پھر انتظار کرے گا اگلی تنخواہ کا، اس آدمی کے لیے بچت کرنا ناممکن ہے، جس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ حکومت قرضے لیتی ہے۔ اس لفظ سے بھی لوگ بخوبی واقف ہیں، بلکہ کافی برے خیالات رکھتے ہیں اس لفظ کے بارے میں، لیکن یقین کیجئے معیشت اگر ٹھیک نہ ہو تو حکومت کے پاس قرضے لینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ حکومت ایسا اس لیے کرتی ہے تاکہ معیشت میں پیسہ آئے، نئے کاروبار کھلیں تو لوگوں کو نوکری ملے، یا اگر کوئی کاروبار زیادہ ترقی کر جاتا ہے مزید سرمایہ لگانے سے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب قرضے میں آیا ہوا پیسہ کرپشن کی نظر نہ ہو۔